صاحب وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے فوجی سربراہ عاصم منیر سے ملاقات کی۔ وہ میر صاحب کا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ہم نے پاکستان میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے سنے تھے۔ اس وقت نواز شریف بڑے بلند اور زوردار آواز کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ جی جن جرنیلوں نے پاکستان کو جمہوریت کی پٹڑی سے اتارا ہے ان کا احتساب ہوگا۔ جنرل باجوہ جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ الزام لگاتے تھے، وہ بدستور پوری مراد کے ساتھ وہ آج بھی اسی طرح تابندہ رخشندہ ستارے کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ یاد رکھیے صاحب، مسئلہ کسی ایک جرنیل کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ادارے کا۔ یہ نہ نون لیگ کے لوگ سمجھتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں، نہ پی پی کے لوگ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں عمومی طور پر یہ سینس ہی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ پاکستان میں مسئلہ ایک ادارہ ہے، جو ادارہ پاکستان کے دستور، پاکستان کے عوام، پاکستان کے قانون، اس سب سے بالا ہے۔ سوال پہلا تو خود سے یہ کرنا چاہیے صاحب کہ فوجی سربراہ سے کیا ملاقات اور کیوں ملاقات؟ ایک سیاسی جماعت اگر فوجی سربراہ سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا واضح طور پر کہ آپ اس فوجی سربراہ کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ لوگوں نے اکثر ایک سنا ہوگا نعرہ کہ جی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے طے کر لیں چیزیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ میں جرمنی میں ہوں اور میں جرمنی میں یہاں پر ٹی وی چینل پر کوئی ایک خبریں پڑھنے والا آئے اور کہے جی کہ جرمنی کے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے جرمنی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی دوسری لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ چند لوگ اوپر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور وہ جرمنی کے تمام عوام اور جرمن قوم کو وہ ماننا پڑے گا کیونکہ سٹیک ہولڈرز نے فیصلہ کر لیا۔ تو سوال پہلا پیدا ہوگا کہ جرمن عوام سٹیک ہولڈر نہیں ہے اس ملک کے؟ آپ کا پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ تھا کہ فروری کے انتخابات چرائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینا گیا تو میں نے کئی ویلاگز میں صریحاً اس کو غلط قرار دیا۔ یاد رکھیے گا، پھر سمجھ لیں، عاطف توقیر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ ذاتی طور پر کسی پارٹی کو پسند یا ناپسند کر سکتے ہیں، کسی نظریے کو پسند یا ناپسند کر سکتے ہیں، کسی رہنما کو پسند یا ناپسند کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک فرد کی رائے ہے۔ جمہوریت میں ایک فرد کی رائے اہم نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں اجتماعی شعور پر بات ہوتا ہے۔ جو لوگ نون لیگ کے کہیں یا جو لوگ پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے کہیں کہ جی یہ جو بڑی تعداد میں لوگ تو بیوقوف ہیں، پاکستان میں معیار تعلیم کوئی نہیں ہے تو فلاں، یہ ٹھیک وہی جملے ہیں جو ہم سکندر مرزا سے سنتے آ رہے ہیں۔ بھائی پاکستان کے عوام کا وہ ملک ہے، پاکستان کے عوام طے کریں کہ انہوں نے اپنا کون سا رہنما، کون سی سیاسی جماعت کو چننا ہے۔ وہ سیاسی جماعت ان کو تباہ کر دے تو بھی ان کا ملک ہے، وہ پھر اس سے سیکھیں گے اور اگلا فیصلہ درست کریں گے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ جمہوریت میں آپ دستور کے نیچے رہتے ہوئے، اقلیتوں اور تنوع کی حفاظت کرتے ہوئے، اختلاف کو عزت دیتے ہوئے آپ ایک سیاسی نظام چلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر بیٹھ کے چند لوگ یہ فیصلہ کر لیں اور وہ سٹیک ہولڈرز کہلائیں۔ پھر دوسرا، سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی بجائے وہ فوجیوں کو سٹیک ہولڈر سمجھ لیتے ہیں۔ بھئی عاصم منیر کون ہے؟ 22 گریڈ کا ایک افسر ہے، وہ کون ہے پاکستان کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے والا؟ اس وقت جو حکومت ہے اس کو اپنے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس سے پوچھ کے عاصم منیر نے ملاقات کی، کس حیثیت سے ملاقات کی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ کس حیثیت میں انہوں نے تسلیم کیا عاصم منیر کو اور ان کی اس گفتگو کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جو فوجی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہیں، پاکستان کے ادارے، سولین ادارے وہ سب کے سب بے وقوف ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ اوپر ایک ادارہ ہے جو پاکستان کا مالک ہے، پاکستان کے عوام پاکستان کے مالک نہیں ہیں۔ ایک ادارہ ہے، چند جرنیل ہیں، یہ طے کریں گے کہ پاکستان کی سمت کیا ہوگی، اور پھر جو انہوں نے پاکستان کی سمت طے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حال یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان تنہا ہے،
پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کی پالیسی کا حال یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 20 سال میں کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ گنوا چکا ہے۔ پاکستان کی ہیلتھ پالیسی کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ بھی یہ بناتے ہیں۔ پاکستان کی تعلیمی پالیسی یہ بناتے ہیں، اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ دنیا جس تیزی سے اے آئی اور روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے اور جاتی چلی جا رہی ہے، پاکستان ہمارے سامنے دنیا میں پیچھے رہتا چلا گیا۔ کئی ملک تھے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ترقی کیے، لیکن وہاں پر کبھی مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا گیا، کبھی داخلی تقسیم کو فروغ دیا گیا، کبھی سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے ملک کے عوام کو تقسیم کیا گیا اور اقتدار اپنے قبضے میں رکھ کے، اختیار اپنے قبضے میں رکھ کے لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پر وہ بٹھاتے رہے۔ اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی جرنیل کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو حصہ دینا پڑتا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے کچھ دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے یار کہ پاکستان جتنے تیزی سے پاکستان میں فوج آگے آئی ہے اور پاکستان میں جتنی تاریخ میں فوج کا بیگج ہے، تو فوج کے ساتھ کوئی معاہدہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا دستور وہ معاہدہ نہیں ہے جس دستور کا ایک فوجی حلف اٹھاتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جب کسی فوجی کو بندوق دی جاتی ہے نا تو اس سے حلف لیا جاتا ہے، اور اس حلف میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ پاکستان کے دستور کا وفادار رہے گا، یعنی پاکستان کے دستور کو وہ تسلیم کرے گا۔ نمبر 2، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا اور کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گا۔ اور نمبر 3، وہ اپنے حکام بالا کے قانونی احکامات کو مانے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج میں یہ تینوں ہی چیزیں جو حلف میں اٹھاتے ہیں، ان فوجیوں نے وہ اس پر عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ نہ وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ وفادار ہیں، نہ وہ اپنے حکام بالا کے قانونی اور غیر قانونی احکامات میں کوئی فرق کرتے ہیں، اور نہ وہ سیاسی انجینئرنگ سے باز آتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کب تک چلے گا؟ ابھی جو پی ٹی آئی ریلیف مانگ رہی ہے فوج کے ذریعے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فوج اور مضبوط ہوگی۔ یاد رکھیے گا 2018 کے انتخابات میں عمران خان اگر فوجی پشت پناہی حاصل نہ کرتے تو پاکستان میں سولین اداروں میں فوج اس حد تک نہیں آ سکتی تھی۔ پاکستان میں 2008 سے لے کے 2018 کے بیچ میں فوج خاصی پیچھے چلی گئی تھی سیاسی سفیر سے، سولین سفیر سے۔ انہوں نے سازشیں شروع کی اور عمران خان اس سازش کا حصہ بن گئے، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم ہے جو نعرے لگاتی رہی ووٹ کو عزت دو اور پاکستان میں جمہوری بالادستی اور سولین بالادستی اور دستوری بالادستی کے، وہ فوجیوں کے ساتھ جا کے مل گئے اسی طرح کے مذاکرات کے ذریعے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی۔ یاد رکھیے گا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کا واحد اختیار پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام طے کریں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے ہونے دینے چاہیے، کیونکہ اس 5 سال کے بعد لوگ خود ہی ووٹ نہیں دیں گے اگر لوگوں کو لگے گا کہ عمران خان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ لیکن اس وقت یہ نعرے لگائے گئے کہ جی نہیں، عمران خان تو جنرل فیض کے ذریعے ملک کا کانسٹیٹیوشن چینج کرنے اور انتخابات چرانے اور ملک میں صدارتی نظام لانے والے ہیں، اور تمام پارلیمان ختم ہو جائے گی اور سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ خوف کا ماحول پیدا کیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کی حکومت گرا دی گئی۔ اور اگر عمران خان کی حکومت گرا دی گئی تھی تو اسی وقت فوراً یہ اقتدار پر چمٹنے کی بجائے ان کو چاہیے تھا کہ انتخابات کا اعلان کرتے، عوام کے پاس جاتے، لیکن انہوں نے عوام کے پاس جانے کی بجائے انہوں نے فوج کے پاس جانا منظور سمجھا۔ ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی حال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک مقبول جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ عوام پر تکیہ کرنے کی بجائے ان کا راستہ بھی وہی ہے۔ اصولی طور پر تو اس وقت ان کو 2 ٹوک انداز میں کہنا چاہیے تھا کہ فوج کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، فوج کے ساتھ ہم کسی صورت میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ بات ہوگی یہ جو لولے لنگڑے قسم کے سیاسی ہیں نا، سیاسی رہنما، بات انہی کے ساتھ کریں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے تو اختیار آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ اگر آپ واقعی مانتے ہیں تو پھر آپ کے اندر خود بخود یہ طاقت آ جانا چاہیے تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی صورت میں فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینے دیں گے، لیکن حالات کیا ہیں؟ عمران خان کی حکومت جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی فوج ہماری مدد کرے، امر بالمعروف پہ مدد کرے، فوج تو نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتی، نیوٹرل کی تو خدا نے اجازت نہیں دی، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو فوج نے کہا جی ہم نیوٹرل، تو انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل نہیں۔ اور دوسرا، اس وقت بھی ہم نے آپ کو وی لاگ میں بتایا کہ فوج پاکستان میں نیوٹرل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ فوج کے اتنے زیادہ
بزنس سٹیکس ہیں، اتنے زیادہ دیگر سٹیکس ہیں. فوج اگر اس معاملے سے نیوٹرل ہوتی ہے تو کل خود ہی یہ سوال آنا شروع ہو جائیں گے کہ فوج کے پاس پھر اتنے بزنسز کیوں ہیں. تو فوج اس ایک دکان کی طرح اس پر قابض رہنا چاہتی ہے. لیکن اس سے چھڑایا کیسے جائے؟ اس چھڑانے کے لیے بڑا سادہ سا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ یہ کہ سیاسی مکالمت ہو. سیاسی جماعتیں طے کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت میں فوج کو اس میں انوالو نہیں ہونے دیں گے. فوج کو بتایا جائے گا کہ جی آپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. اب مجموعی معاملہ وہاں پر یہ بن گیا ہے کہ ایک جماعت وہ کہتی ہے جی فوجی آشیرواد سے مجھے حکومت مل جائے، جس طرح اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوجی آشیرواد سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پچھلے والے وہ بھی فوجی آشیرواد سے بیٹھے ہوئے تھے. اور اب پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرتی ہے تو فوجی آشیرواد کے ذریعے آئے گی، تو ظاہر ہے اپنی کمزوریوں کے ساتھ آئے گی. پاکستانی عوام پر تکیہ کرنے کی بجائے جب بھی آپ فوجیوں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو نتائج یہ نکلیں گے. آج بیرسٹر گوہر کو یا امین گنڈا پور کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ دو ٹوک الفاظ میں باور کروا دیا ہے کہ ہم پاکستانی فوج کو کسی بھی صورت سیاسی انجینئرنگ میں ملوث نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو فوج اقتدار میں کسی صورت میں نہیں آئے گی، اس کے بعد پھر سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بیانیہ نہیں ہے. اور جب تک یہ بیانیہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان اسی طرح انحطاط کا شکار ہوگا. یہ کل کی بات ہے کہ ایک کشتی اسپین کی طرف جاتے ہوئے افریقہ سے، موریتانیہ سے، وہ ڈوب گئی. اس میں کئی لوگ ہلاک ہوئے، پانی میں غرق ہو گئے، اور اس میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی. پاکستانی اس سے پہلے جو یونان کے راستے میں سینکڑوں پاکستانیوں کی جان گئی. کیوں چھوڑ رہے ہیں پاکستانی اپنا ملک؟ اس لیے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں اوپر بیٹھ کے چند لوگ وہ سٹیک ہولڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور پاکستان کی عوام کا کوئی سٹیک اس ریاست میں نہیں رہا ہے. یہ جب تک اس طرح ہوتا رہے گا، پاکستان میں جب تک تعلیم اور صحت پر انویسٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک سیاسی مکالمت کے ذریعے یہ طے نہیں کیا جائے گا کہ پاکستان کو ایک جمہوریہ بنانا ہے، اس وقت تک اسی طرح سے آپ کو مذہبی شدت پسندی بھی نظر آئے گی، مذہبی ٹچ بھی نظر آئیں گے. سیاسی رہنما وہ فوجیوں کے آشیرواد بھی لیں گے، ان کے ذریعے مذاکرات بھی کریں گے، ملک میں مزید شدت پسندی بھی پھیلائیں گے، ملک میں تقسیم بھی پھیلائیں گے، اور اسی طرح سے یہ جو دائرہ ہے چلتا رہے گا اور دنیا آپ سے آگے نکلتی رہے گی. اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ کام ایک دفعہ پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. کسی جرنیل سے سیاسی مذاکرات کرنا یہ خود تسلیم کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو معتبر نہیں سمجھتے. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی حلف توڑ سکتے ہیں. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج غیر قانونی کام کر سکتی ہے. عاصم منیر کس حیثیت سے کسی سیاسی رہنما سے مل رہے ہیں؟ انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ سیاست میں ان کو نہیں آنا ہے. ظاہر ہے وہ سیاست میں ہے. یہ اب کئی لوگ کہیں گے نا کہ عاطف صاحب وہ نہیں، لیکن پریکٹیکلی تو وہ ہے نا. ہاں ہیں، لیکن یہ کہنا تو پڑے گا نا آپ کو سیاسی طور پر، دستوری طور پر، کہ ہم نہیں مانتے آپ کو. آپ قانون کو نہیں مانتے، لیکن ہم آپ سے منوائیں گے. ہم آپ کی قانون شکنی کو نہیں مانتے، ہم آپ کے ساتھ سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے. یہ کہا تو جا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ نہیں کہہ رہے تو آپ اپنے سیاسی رہنماؤں کی وہ حفاظت کرتے رہیں، دفاع کرتے رہیں، لیکن پاکستان یہاں سے ایک انچ بھی آگے نہیں جا سکتا. آپ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی کا جرنیل کے ساتھ گفتگو کرنا کیا کوئی درست عمل تھا؟ کیا جرنیل کے ذریعے لیا جانے والا ریلیف پاکستان میں جمہوری بالادستی یا دستوری بالادستی پیدا کر سکے گا؟ آپ کی رائے زیادہ اہم ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.